ایک طبقہ سین میں بھی ایسا ہے جن کے ذہن امیر معاویہ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے ان کے ذہن امیر معاویہ کے بارے میں. نہ کوئی چیلنج ہے, ہم تو صرف سمجھانا چاہتے ہیں. خدا گواہ ہے, امیر معاویہ کے دامن پہ پڑنے والے ایک ایک چھینٹے کو دھونے کی صلاحیت رکھتا ہوں. میرے نزدیک امیر معاویہ کا دامن اسی طرح پاک ہے جس طرح حیدر کرار کا دامن پاک ہے. میں اس طرح ان کے دامن کو پاک سمجھتا ہوں. ان کو ہضم ہی نہیں ہوتی. جب حضرت معاویہ خطبہ دینے کے لیے آئے تحکیم کے بعد, تو سیدہ حفصہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر, میں عبداللہ بن عمر کی وجہ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جاؤ معاویہ آئے ہیں, وہ خطبہ دے رہے ہیں, کہ تمہاری غیر موجودگی کو کوئی سازش ہی نہ سمجھ لی جائے کہ تو بھی کوئی اپنا کوئی حساب کتاب کو پارٹی بنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں مجبوراً چلا گیا, بیٹھ گیا وہاں جا کے. تو حضرت رابی کہتے ہیں انہوں نے تقریر شروع کی. تو حضرت معاویہ نے کہا تم میں سے جو کوئی شخص خلافت کے معاملے میں کوئی خواہش رکھتا ہے نا تو اپنا سینگ اٹھائے. الفاظ بھی بڑے ہوتے ہیں عرب کے لوگوں کا, پتہ ہے سٹائل بھی بڑا شانہ ہوتا تھا نا. اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے. اور رابی بعد میں کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ کو چاہیے تھا اس کو اسی وقت جواب دیتے. اس کا مطلب وہ انہی پہ وہ اٹیک سمجھ رہے تھے حضرت عمر کے اوپر. ایک بندہ جو شام کا گورنر ہے, اور شام وہ ہے جو حضرت عمر نے فتح کیا ہوا ہے جنگ یرموک کے بعد عبیدہ ابن جراح کے ذریعے. اب وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں اس سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. آپ بے شک کہتے رہیں کہ وہ پیچھے انٹینشن قصاص عثمان تھی, انٹینشن کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے, تو بیعت کیوں نہیں کی پھر خلیفہ مانتے تھے تو بغاوت کی نا. تو بل وہ جو حضرت عمر کا احترام نہ کرے انہوں نے حضرت علی کا کہاں سے کرنا ہے, نیچرل ہے. جو بڑی شخصیت کا احترام نہ کرے تو ان سے چھوٹی کو کیا کریں گے. نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے, تو بیعت کیوں نہیں کی پھر خلیفہ مانتے تھے تو بغاوت کی نا. تو بل وہ جو حضرت عمر کا احترام نہ کرے انہوں نے حضرت علی کا کہاں سے کرنا ہے, نیچرل ہے. جو بڑی شخصیت کا احترام نہ کرے تو ان سے چھوٹی کو کیا کریں گے. نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے, تو بیعت کیوں نہیں کی پھر خلیفہ مانتے تھے تو بغاوت کی نا. تو بل وہ جو حضرت عمر کا احترام نہ کرے انہوں نے حضرت علی کا کہاں سے کرنا ہے, نیچرل ہے. جو بڑی شخصیت کا احترام نہ کرے تو ان سے چھوٹی کو کیا کریں گے. تو وہ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا عبداللہ بن عمر سے جب مجمع چھٹ گیا کہ آپ کو چاہیے تھا معاویہ کو ادھر ہی جواب دیتے. ان کا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں, یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور میں اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. یعنی جنگ احد میں, جنگ بدر میں اور جنگ خندق میں تم لوگ کافر تھے, اور میں اور میرا باپ عمر ابن خطاب ہم لوگ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے. تم لوگوں کو ہم نے پٹائی کی ہوئی ہے. اب تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کے ہمیں یہ دوست لگا رہے ہو کہ تم لوگ زیادہ خلافت کے حقدار ہو. پھر میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں, تو پھر میں نے اسی پہ اکتفا کر لیا. یعنی پیسو مزاج. اپنے باپ کی بدتمیزی بھی انہوں نے جواب نہیں دیا, لیکن یہ ان کا یعنی بڑی نیکی ہے کہ بعد میں انہوں نے بتا دیا تاکہ انجینئر صاحب کو پتہ چلے اور وہ پمفلٹ میں ڈال دیں. اگر بعد میں بھی نہ بتاتے تو میں چیختا رہتا کہ یار یہ کتنی بدتمیزی کیا, آپ نے ماننا ہی نہیں تھا. تو شکر ہے بتا گئے. اس کے بعد حبیب بن مسلمہ خود اس پہ کمنٹس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور جان بھی بچا لی. اس سے آپ کو ڈکٹیٹرشپ کا اندازہ ہو گیا. عزت اور جان کس سے بچائی جاتی ہے, اور کون بچا رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر. تو عبداللہ بن عمر ذرا پیسے مزاج کے تھے. تو حکمرانوں کے خلاف خروج والا بھی معاملے میں نا وہ یعنی جو جائز ہے نا کچھ یعنی معاملات کے اندر, اس معاملے میں بھی وہ ذرا پیسے مزاج تھے.